السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، کریم نگر، آج آپ کے سامنے ایک نئے سبق ڈرامہ امتیاز علی تاج کا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ گورنمنٹ ڈگری کالجز کے سیکنڈ لینگویج اردو تیسرے سیمسٹر کا سبق ہے، مطالعہ ادب حصہ دوم۔ یہ ڈرامہ امتیاز علی تاج چچا چھگن کے نام سے مشہور ہے۔ اس ڈرامے میں آج ہم ڈرامے سے متعلق ڈرامہ کسے کہتے ہیں، ڈرامے کی تعریف کیا ہے، امتیاز علی تاج کا تعارف، ڈرامے کا آغاز و ارتقاء، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ امتیاز علی تاج کا خاندان اصل میں سہارنپور کا تھا۔ ان کے والد ممتاز علی لاہور گئے اور وہاں سے تعلیم نسواں کے سلسلے میں مختلف کتابیں اور رسالے تہذیب النسواں نکالا۔ تاج کو بچوں کے ادب سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے دارالاشاعت کے ذریعے اردو زبان و ادب کی غیر معمولی خدمات انجام دی۔ تاج کا مشہور ڈرامہ انارکلی اردو ادب میں خاص سے کی چیز ہے۔ اس ڈرامے کو وجہ طور پر تاج کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ایک شاندار ادبی کارنامہ ہے اور اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک نمایاں اور اہم سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ تاج نے چچا چھگن کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں چچا چھگن کے مختلف حرکتوں اور عادتوں کو بڑے دلچسپ انداز میں لکھا گیا ہے۔ شخصیت کا دلچسپ یا مضحکہ خیز ہونا کوئی ایسی بات نہیں، البتہ ان کو لفظوں کے ذریعے سامنے لا کر رکھ دینا اور اس خوبی کے ساتھ سنجیدہ سے سنجیدہ آدمی بھی اسے پڑھ کر ہنسنے سے باز نہ رہ سکے، ایسا پیش کر دینا ان کا کمال تھا۔ اردو ادب میں تاج کی یہ کتابیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ امتیاز علی تاج اردو کے عظیم ادیب و نقاد 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شمس العلماء ممتاز علی صاحب کا وطن دیوبند بھارت تھا۔ گورنمنٹ کالج سے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ کالج کے زمانے میں کئی ایک بلند پایا انگریزی ڈراموں کا اردو ترجمہ کر کے اسٹیج پر پیش کیا۔ 1918 میں ایک ادبی رسالہ کہکشاں جاری کر کے 3 سال تک کامیابی سے چلایا۔ شیکسپیئر کے ڈراموں کا ترجمہ کیا۔ 1932 میں انارکلی لکھا جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کا مرتبہ حاصل کر چکا ہے۔ چچا چھگن کے نام سے مزاحیہ اسکیچ لکھے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کیا۔ نیز زنانہ رسالہ تہذیب النسواں اور بچوں کے ماہنامہ پھول کی ادارت کے فرائض سر انجام دیے۔ اول الذکر رسالہ آپ کے والدہ نے جاری کیا تھا جو خود بھی بلند پایا ادیبہ تھیں۔ تاج صاحب نے ریڈیو کے لیے 2 درجن سے زیادہ ڈرامے اور فیچر لکھے اور ان میں پارٹ ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور ریڈیو سے زمانے کا مقبول پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا۔ 1 درجن سے زائد فلمی کہانیاں لکھیں۔ آخری ایام میں مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 9 اپریل 1970 کے آخری شب کسی نامعلوم شخص نے گھر میں گھس کر آپ کو قتل کر دیا۔ آپ مغربی لٹریچر سے متاثر تھے۔ ان کی طرز تحریر کی نمایاں خوبیاں یہ ہیں: سلاست و روانی، اعلیٰ درجہ کی کردار نگاری، واقعاتی مزاج، خود کلام اور بلند آہنگ خیقہ وغیرہ۔ اردو ڈرامے سے متعلق تھوڑا سا معلومات حاصل کریں گے۔ ڈرامہ لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی عمل یا ایکشن کے ہیں، یعنی کسی چیز کو عمل کے ذریعے سے، ایکشن اور مکالموں کے ذریعے سے پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامے کی تعریف سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی اور نقاد ارسطو نے اپنی مشہور کتاب بوتیقا میں کی ہے، جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی اعمال کے نقل قرار دیا ہے یا نقالی، دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ عمل دراصل ڈرامے کی جان ہے۔ ڈرامے میں صرف الفاظ ہی ہمارے تخیل پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ عمل کی قوت بھی کار فرما ہوتی ہے۔
بعض نفسیاتی کیفیات کے رد عمل کے طور پر انسان کے رویے اور مزاج میں تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ اس طرح عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی اور جذباتی بھی۔ کردار، مکالمے اور عمل کے ذریعے ان سب کیفیات کو پیش کرنا ہی ڈرامے کا مقصد ہوتا ہے۔ ڈرامے کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ بہترین الفاظ کو گفتار اور کردار کے عمل سے پیش کرنا اور اسے زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ڈرامے کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اولین ڈرامے لکھنؤ میں لکھے گئے اور اسٹیج پر پیش کیے گئے۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ کا افسانہ عشق ہے، جو رادھا کرشن کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ محل کی چار دیواری میں کھیلا گیا، لہذا اسے عوامی حیثیت نہ حاصل ہو سکی۔ اسی زمانے میں امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا، جو پروفیسر رضوی کے مطابق اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ ہے جسے عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کو اس کے شاعرانہ حسن، زبان کی صفائی و شیرینی اور ہندوستانی دیومالا کے لطیف امتزاج کی وجہ سے کافی عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس ڈرامے کی تلخیص جو ہے قدسیہ زیدی نے پیش کیا، تو ان کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قدسیہ زیدی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر کرنل بشیر حسین زیدی کی بیوی تھیں۔ آپ نے زندگی کا اہم حصہ نئی دہلی میں گزارا۔ ان کے ادبی زندگی کی ابتدا بچوں کی کتابوں سے ہوئی، جس میں گاندھی بابا کی کہانی بہت مقبول ہوئی۔ اس کا پیش لفظ پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا تھا۔ اس پر حکومت ہند نے انہیں انعام بھی دیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد ڈرامے لکھے، لیکن جلد ہی بچوں کے ادب کے ساتھ انہیں ڈرامہ نگاری کا شوق ہوا، اور یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ نے چند احباب کی مدد سے دلی میں ہندوستانی تھیٹرز کی بنیاد رکھی اور تن من دھن سے اس کام میں لگ گئی۔ اس تھیٹر کے ذریعے بیگم زیدی نے متعدد ڈرامے پیش کیے، جو دہلی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں دکھائے گئے۔ انہیں عوام نے بے حد پسند کیا اور ان ڈراموں نے پنڈت جواہر لال نہرو سے بھی خراج تحسین حاصل کیا۔ بیگم زیدی کے زیادہ تر ڈرامے مشرق و مغرب کے اہم ڈراموں سے ماخوذ ہیں۔ انہوں نے ان ڈراموں میں ہندوستانی ماحول کو اس خوبی سے منتقل کیا کہ ان پر اصل کا شبہ ہوتا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور مکالمے چست ہوتے ہیں۔ بیگم زیدی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ کسی ڈرامے کو اردو میں اپنانے کا خیال کرتی تو چند روز میں اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر لیتی کہ گویا وہ اسی ماحول میں سانس لے رہی ہیں۔ اس ڈرامے سے متعلق تمام چیزیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ جس لگن سے اپنی ادبی کام کرتی تھی وہ قابل رشک تھا۔ بیگم زیدی نے سنسکرت کا شاہکار ڈرامہ شکنتلا کا اردو اور ہندی میں ترجمہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی اور مہینوں کی ریاضت کے بعد مکمل کیا۔ یوں تو شکنتلا کے ترجمے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن بیگم زیدی کا ترجمہ منفرد تھا۔ ابھی اردو ادب میں ان کے کاموں کا پورے طور پر جائزہ نہیں لیا گیا۔ ان کی بہت سی کتابیں ابھی شائع نہیں ہوئی ہیں، لیکن جب یہ کام ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اتنے تھوڑے عرصے میں کتنا کام کیا۔ بیگم زیدی نے امتیاز علی تاج کی مشہور کتاب چچا چھکن کے 4 روپوں کو ڈرامے کی شکل دی۔ تلاش اس کا ایک روپ ہے۔ یہ 4 ڈرامے اکثر اسکولوں میں اسٹیج بھی کیے جاتے ہیں۔ چچا چھکن دراصل یہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے، جو 4 فیسز میں، 4 روپ میں، اس کے چاروں روپوں کو الگ الگ انہوں نے، قدسیہ زیدی نے اس کو اسٹیج کیا۔ ان کے اسٹیج کی وجہ سے یہ ڈرامہ کافی مشہور ہوا۔ اس کے سے چند ڈرامے کے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ڈرامے میں جو لکھا گیا اس پر مباحثہ ہو سکے۔ ملازم خان صاحب کے پیٹ میں بہت درد ہے، انہوں نے تمہاری ربڑ کی تھیلی منگوائی ہے۔ چچا بس کھا گئے ہوں گے رات دعوت میں اناپ شناپ، آخر کھانا کسی اور کا تھا تو پیٹ تو خان صاحب کا اپنا تھا۔ جمائی لے کر کوئی یہ پوچھے کہ بھلا اناڑی کی سی توپ بھرنے کی کیا ضرورت تھی، آخر پٹھان جو ٹھہرے، اور پھر یہ کہ صبح 3 بجے پیٹ میں درد کر لیا۔ ملازم خان صاحب نے
کہ پیٹ میں تو 2 بجے سے درد ہے۔ چچا لیجئے ذرا غور تو فرمائیے، شریف آدمی کچھ تو وقت کا لحاظ رکھتا ہے، بے وقت کی راگنی اسی کو تو کہتے ہیں۔ اس میں مکالمے بڑے چست ہیں۔ دیکھیے ملازم اور چچا کا جو مکالمہ ہے، مباحثہ ہے کہ رات میں خان صاحب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ان کا ملازم آ کر ان سے ربڑ کی تھیلی مانگتا ہے۔ ربڑ کی تھیلی یعنی اس زمانے میں اس میں دوائیاں وغیرہ ہوتی تھی، یونانی آیورویدک دوائیں۔ تو وہ دوا دینے کے بجائے چچا جو ہے ملازم سے کہہ رہے ہیں بس خوب کھا گئے ہوں گے رات میں دعوت اناپ شناپ، کھانا کسی اور کا تھا لیکن پیٹ تو خان صاحب کا اپنا تھا۔ تو یہ پرانے لوگوں کی عادتیں، جو ان کی نفسیات ہے بڑے لوگوں کی، جو بزرگوں کی، کسی کے پیٹھ پیچھے بولنے کی کہ وہ اس کو بول رہے ہیں، اناڑی کی سی توپ بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر پٹھان جو ٹھہرے، جب اتنا کھا چکے تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو ہضم کر سکے، تو اتنا کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یہ کہ صبح 3 بجے پیٹ میں درد کر لیا۔ ملازم یہ کہہ رہا ہے خان صاحب کے پیٹ میں 2 بجے سے درد ہے، ملازم یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی 3 بجے سے نہیں 2 بجے سے ہے، یعنی 1 گھنٹہ انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، لیکن جب صبر اور کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو 3 بجے آپ کے گھر آیا ہوں۔ اب چچا لیجئے ذرا غور تو فرمائیے، شریف آدمی کچھ تو وقت کا لحاظ رکھا ہوتا، بے وقت کی راگنی اسی کو تو کہتے ہیں۔ رات کے 3 بجے یہ کوئی وقت ہے کسی کو اٹھانے کا، کسی سے دوا لینے کا؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ ملازم اجی کوئی یہ بھی اپنے بس کی بات ہے؟ ملازم کہہ رہا ہے اپنے آقا اور اپنے سیٹ کی وہ لاج رکھ رہا ہے کہ پیٹ میں درد اپنے بس کی بات تھوڑی ہے، کبھی بھی اٹھ جائے، 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اپنے بس میں ہوتا تو آدمی اس کو روکتا۔ چچا تو پھر کیا ہمارے بس کی بات ہے؟ خیراتی ہسپتال میں داخل کیوں نہ ہو گئے؟ یہ تو گھر ہے، کوئی شفا خانہ تو ہے، شفا خانہ تو ہے ہی نہیں کہ جس وقت جس کا جی چاہا سوتوں کو بے آرام کیا اور ربڑ کی تھیلی طلب کر لی۔ اب یہ کوئی اپنی بس کی بات نہیں، ملازم نے کہا، چچا نے کہا تو پھر کیا ہمارے بس کی بات ہے؟ خیراتی ہسپتال میں داخل کیوں نہ ہو گئے؟ خیراتی ہسپتال یعنی جو ٹرسٹ کے جانب سے چلتا ہے، لوگوں کے پیسوں سے جو چلتا ہے، اس کو خیراتی ہسپتال کہتے ہیں۔ یہ تو گھر ہے، میرا تو گھر ہے، کوئی شفا خانہ تھوڑی ہے، کوئی کلینک تھوڑی ہے۔ اس وقت جس کا چاہا جی چاہا سوتوں کو بے آرام کیا۔ میں تھوڑی سی دوائیاں رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جب چاہے جب آئے اور سونے والوں کو جگا دے، اور سونے والوں کو جگا کر اور ان کو بے آرام کر کے ربڑ کی تھیلی طلب کر لے، یہ تھوڑی ہے۔ اس کے لیے تو کچھ تہذیب، ادب، کچھ کرٹیسی، کچھ پاس و لحاظ ہونا چاہیے کہ کس کے گھر میں کب کھٹکھٹایا جائے، کتنے بجے رات کو کھٹکھٹایا جائے، کب نہیں کھٹکھٹایا جائے۔ یہ کوئی گھر جانے کے، گھر کھٹکانا، دروازے کھٹکھٹانے کے آداب ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی کہ جب چاہے جب کسی کا بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جائے۔ ملازم تو پھر ڈیش ڈیش، میں کیا کروں؟ چچا تو پھر کیا، اب آیا ہے تو لیتا ہی جا تھیلی، جب آ گیا ہے تب تھیلی لے کے جاؤ۔ رک، ہم ابھی لائے دیتے ہیں، دیوار پر سے تھیلی اتار کر دیتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ نامعقول انسان کنٹوپ اور رضائی اتار کر رکھ دیتے ہیں اور لحاف میں گھس جاتے ہیں۔ تو سردی کا بھی زمانہ ہے، کنٹوپ کانوں پر پہنے ہوئے ہیں، رضائی اوڑے ہوئے تھے تو رضائی اتار دیتے ہیں اور لحاف میں گھس جاتے ہیں۔ لیمپ بڑھا کر منہ لحاف سے ڈھانپ لیتے ہیں، لیمپ جو ہے تھوڑا دور بڑھا دیتے ہیں اور منہ لحاف سے ڈھانپ لیتے ہیں، کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لحاف میں سے منہ نکال کر اب یہ کہلوایا ہوگا کہ انتقال فرما گئے ہیں، آ کر تجہیز و تکفین کا انتظام کر دو۔ مردود لیمپ جلاتے ہیں، جا کر دروازہ کھولتے ہیں تو خان صاحب کا نوکر تھیلی لے کھڑا ہے۔
اب وہ خان صاحب کا جو نوکر ہے وہ تھیلی لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ تھیلی لے کر کھڑے کے اس کو واپس کر رہا ہے، واپس کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لو تم، اب تمہاری اپنی تھیلی اپنے پاس رکھو، کبھی جوتوں کو پالش کی ضرورت پڑ جائے تو پھر آ جانا میرے پاس۔ اب یہ جو چچا کی بات ہوئی تھی، ملازم نے ساری کی ساری باتیں من و عن پہنچا دیا۔ اب چچا غصے میں ہیں کہ اس کو پرائیویٹ بات جو تھی ہماری درمیان میں، وہ چچا کو بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب یہ دن بھر اسی پریشانی میں ہیں، اسی آفت میں ہیں کہ یہ باتیں کیسی پہنچ گئی، اس کا کیا کیا جائے۔ تو یہ ڈرامہ ہے چچا چھکن کا، اس کو خود سیاہ زیدی نے ڈرامہ سٹیج کیا، امتیاز علی تاج نے لکھا۔ امتیاز علی تاج کے اس ڈرامے کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے مکالمے بڑے چست ہیں، پلاٹ میں کوئی جھول نہیں ہے، منظر نگاری اچھی کی گئی ہے، پیشکش کا انداز بڑا زبردست ہے کہ اس ڈرامے میں امتیاز علی تاج نے جو فنی خوبیاں ہونی چاہیے چچا چھکن کی، وہ ساری فنی خوبیوں کو اس میں بیان کیا ہے۔ ان کے بھولنے کا، کہ بوڑھاپے میں آدمی بھول چوک کرتا ہے، بھولنے کا اور کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کے اپنے پوتوں سے اور نواسوں سے جو بحث ہوتی ہے، اس میں چشمے کو اپنے آنکھ کے اوپر رکھ کر چشمہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ پورے گھر میں پورے بچوں کو پریشان کر ڈالتے ہیں، یعنی میرا چشمہ کہاں ہے، میرا چشمہ کہاں ہے۔ اب بچہ جب چشمہ ان کی آنکھوں پر دیکھتا ہے تو اب ان کو ہنستا ہے اور ہنس کے مذاق اڑاتا ہے، دادا جان چشمہ تو آپ کے آنکھ پر لگا ہوا ہے۔ اب وہ چچا جان، دادا جان کہتے ہیں بیٹا کا کسی کو نہیں بولنا، میرا اس طرح سے مذاق نہ اڑانا، اور بچہ سب کو بولنے لگتا ہے، گھر والوں کو، عورتوں کو، سب کو، کہ دادا جان تو چشمہ آنکھ پر رکھ کر وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کی بھول بھلیاں والی، یہ اپنے اپنے بھولنے کی کا جو مزاج ہوتا ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ جو آ جاتا ہے، اس کو امتیاز علی تاج نے بڑے اچھے انداز سے پیش کیا کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر بھول چوک شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی چیز یا کہیں رکھتا ہے، کہیں اور ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی چیزیں اس ڈرامے کے اندر چچا چھکن کی تھی۔ وہ کردار ہی ایسا کریٹ کیا گیا، ایسا تراشا گیا کہ چچا چھکن کے نام سے ہی لوگوں کو ہنسی آتی ہے۔ پھر ان کا جو خاکہ بنایا گیا، ان کی جو کردار کشی کی گئی، وہ بھی بڑی عجیب کردار کشی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں ذرائع مزاح ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں امتیاز علی تاج کا کمال ہے لکھنے کا کہ یہ انگریزی بی اے آنرس کا امتحان پاس کرنے کے باوجود بھی، انگریزی کے بہت بڑے رائٹر ہونے کے باوجود بھی، اردو اور اردو پر کافی گرفت تھی۔ انہوں نے شیکسپیئر جیسے ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں کا اردو ترجمہ کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، شیکسپیئر اردو ڈرامہ نگاری میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے انگریزی میں۔ اس کے ڈرامے بڑے زبردست ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ڈرامے جو ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن لٹریچر سے لیے تھے، اس کا چربہ ویسٹرن لٹریچر سے آیا تھا، اس لیے ان کے ڈراموں کے اندر تمام فنی خوبیاں تھیں، ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز، ٹیکنیکل چیزیں، کیونکہ یہ انگریزی ادب اور انگریزی ڈراموں سے کافی واقف تھے اور انگریزی ڈراموں پر انہوں نے محنت کی تھی، اس کے تراجم کیے تھے۔ 1932 عیسوی میں جب انہوں نے
انارکلی جیسا ڈرامہ لکھا تو اردو ڈرامہ نگاری میں پورے ہند و پاک کے اندر یہ ڈرامہ بہت مشہور۔ 1932 میں تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا، ایک ہی ہندوستان تھا پورا، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان یہ سب ملا کر ایک پرانا ہندوستان تھا، جس میں یہ پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں ان کا یہ ڈرامہ بہت مشہور ہوا انارکلی۔ تو فلمایا بھی گیا، ڈرامہ بھی کئی بار اسٹیج ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ دراصل امتیاز علی تاج جو ہے وہ ایک علمی گھرانے کے آدمی ہیں۔ ان کے والد بھی بہت پائے کے عالم تھے، بہت اچھے صحافی تھے، بہت اچھے لکھنے والے تھے، اور ان کی والدہ بھی بہت اچھی ادیبہ تھی، لکھنے والی تھی، اور سب سے پہلا جو رسالہ یوں سمجھیے کہ حیدرآباد کے بعد جو سب سے پہلا عورتوں سے متعلق رسالہ نکالا گیا تہذیب النسواں کے نام سے، یہ ان کی والدہ نے، مولوی محیب حسین حیدرآباد دکن میں 1914 کے آس پاس میں انہوں نے نکالا تھا، اور یہ تقریباً 1918 سے 26 کے دورانی میں انہوں نے رسالہ تہذیب النسواں نکالا، جو کافی مشہور تو ہوا۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج نے اس کو ادارت سنبھالی، بچوں کے لیے بھی انہوں نے رسائل لکھے، رسائل بچوں کا ماہنامہ پھول کی جو ادارت کی، ایڈیٹوریل لکھا، ایڈیٹنگ کی، تہذیب النسواں کی بھی ایڈیٹنگ کی، ادارت کی، اور اس کے علاوہ ریڈیو کے لیے 2 درجن سے زیادہ ڈرامے اور فیچر لکھے۔ اس زمانے میں نشری ڈرامے ہوتے تھے، تو ریڈیائی ڈرامے، تو 2 درجن سے زیادہ ڈرامے انہوں نے لکھے، اور فیچرز بھی لکھے، خاکہ نگاری بھی لکھی انہوں نے، اور نہ صرف یہ کی بلکہ پارٹ بھی ادا کیا، کوئی کیریکٹر کا پارٹ بھی ادا کیا، اور خود مکالمے بھی کہنے لگے، اور 1 درجن سے زائد فلمی کہانیاں لکھی امتیاز علی تاج کی۔ یہ فلمی کہانیوں کو بھی انہوں نے اس زمانے میں لکھا، اور یہ فلمی کہانیاں جو ہے اچھی فلمائی گئی۔ آخری ایام میں مجلس طریق ادب کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1970 عیسوی کی آخری شب 9 اپریل کی، کسی نامعلوم لوگوں نے گھر میں گھسے اور گھر میں گھس کر ان کو قتل کر دیا۔ آپ کے قتل کی وجوہات سامنے نہ آئی، آپ مغربی لٹریچر سے بہت متاثر تھے۔ ان کی طرز تحریر کی نمایاں خوبیاں یہ ہیں کہ ان کی خوبیوں میں سلاست ہے، روانی ہے، اعلیٰ درجے کی کردار نگاری ہے، واقعاتی مزاج ہے، خود کلامی ہے، اور بلند آہنگ ہے، خیخہ ہے، ہنسی ہیں۔ یہ ساری چیزیں امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی خوبیاں ہیں۔ یہ امتیاز علی تاج کے بارے میں کہ اردو کا بہترین ڈرامہ نگار، ایسے ڈرامہ نگار بہت کم پیدا ہوتے ہیں، امانت بھی ہیں اور دوسرے ڈرامہ نگار بھی ہیں، لیکن امتیاز علی تاج اپنے یوں سمجھیے اپنے مکالمہ نویسی کے ذریعے سے، منظر نگاری اور چست پلاٹ رکھنے کے اندر جس میں ذرا بھی جھول نہیں، بہت بہترین انداز سے انہوں نے ڈرامہ نگاری کی ہے۔ ویسے ان کی بہت ساری اور دوسری چیزیں بھی ہیں، فیچرز بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن تاج امتیاز علی تاج ڈرامہ نگاری کی وجہ سے کافی مشہور و مقبول ہوئے۔ فلمی دنیا میں بھی ان کا نام رہا، اور فلم انڈسٹریز کی ابتدائی زمانے میں ان کی جو تحریریں تھیں وہ
کافی مقبول ہوئی. بس شکریہ.